السلام۔ آج آپ کا جو کام ہے وہ ہے مضمون نویسی، اور مضمون نویسی میں آپ کا عنوان ہے تعلیم نسواں۔ مضمون کرنے سے پہلے آپ کو اس بات سے بخوبی آگاہی ہونی چاہیے کہ تعلیم نسواں کا مفہوم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو تعلیم نسواں سے مراد ہے عورت کی تعلیم، یعنی کہ جس طرح مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اس کا حصول لازمی ہے۔ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک گاڑی کے دونوں پہیے صحیح طور پر کام نہ کریں، گاڑی کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی معاشرہ اور قوم اس وقت تک شاہراہ ترقی پر گامزن نہیں ہو سکتی جب تک مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے۔ تو جس طرح مرد کے لیے تعلیم کا حصول ضروری ہے، بالکل اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس کا حصول لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد گرامی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کا احترام فرماتے تھے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مخصوص کر رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتی اور پھر دوسری مسلمان عورتوں کو یہ باتیں سکھاتی تھیں۔ اس طرح دین کی تعلیم عورتوں کے لیے بھی عورتوں تک بھی باقاعدہ پہنچتی رہی۔ پھر ہے کہ ماں کی گود پہلی درس گاہ۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ بچہ جو کچھ اس درسگاہ سے سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچے کی بہتر تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ماں جو ہو وہ تعلیم یافتہ ہو۔ مفکرین کی رائے کے مطابق مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا قول ہے، اب آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ گویا ایک مہذب اور تعلیم یافتہ ماں ہی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتی ہے۔ پھر ہے خانگی امور کا احسن انتظام، کہ ایک تعلیم یافتہ عورت گھر کا انتظام، ایک تعلیم یافتہ جو عورت ہے وہ گھر کا نظام خوش اسلوبی سے چلا سکتی ہے۔ یعنی ایک تعلیم یافتہ عورت ہے وہ جملہ خانگی امور بطریق احسن سر انجام دے سکتی ہے۔ وہ گھر کا ماہانہ حساب کتاب باقاعدگی سے رکھتی ہے اور کفایت شعاری کے اصولوں پر عمل کر کے اپنے شوہر کی کمائی کو ٹھیک طریقے سے خرچ کرتی ہے۔ اس کے برعکس جاہل عورت زندگی میں قدم قدم پر ٹھوکر کھا جاتی ہے اور گھر کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ اس کی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک پڑھی لکھی اور ایک جاہل عورت کے گھریلو ماحول میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ پھر ہے حفظان صحت، یعنی کہ جو تعلیم یافتہ ماں ہوتی ہے وہ بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچانے اور صحت مند رکھنے کے لیے رکھتی ہے، اور نہایت ضروری ہے کہ ماں کو ان حفظان صحت کے اصولوں سے پوری طرح آگاہی حاصل ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ماں تعلیم یافتہ ہو۔ تعلیم یافتہ عورت ان اصولوں سے آگاہ و باخبر ہوتی ہے، اس لیے وہ گھر کے ماحول کو صحت مند رکھ سکتی ہے، لیکن ایک جاہل عورت صحت و صفائی کے اصولوں سے بے خبر ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیر صحت مندانہ ماحول کے بعد بچے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے دینی تعلیم۔ دینی تعلیم کہ دین و مذہب کے اہم اور بنیادی مسائل اور تعلیم کا جاننا ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ دین و مذہب کا یہ علم انسان کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے، یعنی اگر عورت پڑھی لکھی ہے تو وہ دینی مسائل کو بہتر طور پر سمجھ اور جان سکے گی۔ اس طرح جہاں وہ اپنی زندگی دین کے ان سنہری اصولوں کے مطابق گزار سکتی ہے، وہاں اپنی اولاد کی تربیت بھی دینی اصولوں میں بہتر طور پر کر سکتی ہے۔ لیکن جو جاہل عورت ہے وہ دین و مذہب کے اصولوں کا علم حاصل نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ خود سے بھی بیگانہ رہتی ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بے بہرہ رکھتی ہے۔ پھر ہے واقفیت عامہ۔ عورت کے لیے واقفیت عامہ یا معلومات عامہ جاننا ضروری ہے۔
اسے روزمرہ واقفیت عامہ، اسے روزمرہ زندگی کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہونے چاہیے تاکہ وہ خانگی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنا سکے۔ پھر آ جاتا ہے کہ غلط قسم کی تعلیم اور مخلوط ماحول۔ عورتوں کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بھی مردوں کی طرح دفتروں، ملوں اور بینکوں وغیرہ میں ملازمت کریں۔ مرد عورت کے لیے آزادی ماحول بہت سی خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ تعلیمی نصفہ کا مقصد عورت میں تعلیمی قابلیت پیدا کر کے اسے اس قابل بنانا ہے تو کہ وہ گھریلو ماحول کو صحیح خطوط پر استوار کر سکے۔ اچھی تعلیم کا مقصد اسے چراغ خانہ بنانا ہے، نہ کہ شمع محفل۔ لڑکیوں کو مغرب کی کھوکھلی تہذیب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ انہیں اسلامی اور مشرقی روایات کو اپنانا چاہیے۔ بقول اقبال، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ مجھے امید ہے بیٹے کہ آپ کو یہ مضمون اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ان ہیڈنگ کی مدد سے آپ نے مضمون لکھنا ہے، تقریباً 2 صفحات کا، چونکہ 10 نمبر کا آتا ہے تو یہ 2 صفحات پر مشتمل آپ نے مضمون لکھنا ہے۔